میں عمر سلان خالد آج کے پروگرام میں بات کریں گے جو اس وقت کا موجودہ سیاسی منظرنامہ ہے۔ کل عمران خان صاحب اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس تک پہنچے اور ہم نے جو مناظر دیکھے، جو ہمیں نظر آیا، جس طرح سے مختلف جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، پتھراؤ انہوں نے کیا، پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی، دونوں طرف سے مختلف دعوے ہیں جو سامنے آ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جوڈیشل کمپلیکس ہنگامہ آرائی کے چکر میں ایک مقدمہ درج کیا گیا جس میں عمران خان سمیت ان کے مختلف جو کارکنان ہیں ان کو اس پر مقدمے میں نامزد کیا گیا۔ کچھ ان کی نوٹیبلز ہیں جو پارٹی سے ان کے ایکس ایم این ایز ہیں رہے ہوئے، جن کا نام سامنے آیا۔ ان میں سے امجد نیازی صاحب کو گرفتار کیا گیا اور پھر ان کو اڈیالہ جیل بھی بھیج دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور کارکنان کو بھی گرفتار کیا گیا اور سیف سٹی پروجیکٹ کے جو کیمراز ہیں ان کے تحت مختلف تصاویر لی گئی ہیں جو نادرا کو آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے بھیجی گئی ہیں اور مزید گرفتاریاں بھی عمل میں لانے کی بات کی جا رہی ہے۔ کل رات دیر سے کچھ خبر آئی ہمیں کہ عمران خان صاحب ایک ہنگامی خطاب کرنے جا رہے ہیں جہاں پر وہ بہت سارے انکشافات کریں گے، بہت ساری چیزیں واضح کریں گے، لیکن پھر کافی دیر تک رات ان کا یہ خطاب سامنے نہیں آیا اور پھر ان کی کچھ باتیں آج کے دن میں سامنے آئی ہیں۔ کچھ باتیں ہم یہاں کر سکتے ہیں اور کچھ باتیں انہوں نے اتنی سخت شاید کہی ہیں کہ وہ یہاں پر آن ایئر نہیں کی جا سکتی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ کل ان کا پورا منصوبہ تھا مجھے جوڈیشل کمپلیکس بلا کر وہاں مجھے قتل کر دینے کا یا پھر مجھے گرفتار کر لینے کا، یعنی کہ دو ایکسٹریمز کی باتیں ہیں۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں یا مجھے قتل کر دینے کا یا گرفتار کر دینے کا، یہ ان کا منصوبہ تھا، یہ عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے۔ پھر وہ اپنے کارکنان کے ساتھ آئے، پیٹرول بمز وہ گراتے رہے، پولیس کا یہ ماننا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا جو کل زمان پاک پر پولیس نے ریڈ کیا ہے۔ فواد چودھری صاحب یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ مریم صاحبہ کی خواہش پر یہ سب کچھ کیا گیا ہے، اور یہ مریم صاحبہ آن دا ادر ہینڈ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر تربیت یافتہ دہشت گرد موجود ہیں اور ریاست سے وہ کارروائی کا مطالبہ بھی کر رہی ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ اس وقت حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم کروانے کے ریفرنس کو دائر کرنے کی بھی بات کر رہی ہے کہ یہ ایک اب مسلح گروہ بن گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب عمران خان صاحب کی جماعت اور ان کی سوچ کو بھارتی جماعت آر ایس ایس سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جس طرح آر ایس ایس کام کرتی ہے اس طرح عمران خان صاحب بھی یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ آر ایس ایس ایک نیم رضاکارانہ عسکری قوت بھی ہے بھارت میں، تو یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی ایک ایسی قوت، ایک ایسی جماعت بن چکی ہے، اس کو کالعدم کرانے کی باتیں ہیں۔ پھر حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جس طرح کل گیٹ پر ان کی حاضری لی گئی اور پھر وہ رجسٹر بھی غائب ہو گیا، حکومت اس پر بھی نالا نظر آتی ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی جس طرح کی خصوصی رعایتیں اس وقت عمران خان صاحب کو مل رہی ہیں۔ یہ سارا کا سارا منظرنامہ دوبارہ سے احتجاج کی کال دی جا رہی ہے۔ پھر رات گئے زمان پارک کا کنٹرول سنبھالنے کی باتیں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے زمان پارک کا کنٹرول سنبھال لیا۔ پھر جو پروٹیکشن وال ہے وہ دوبارہ سے بلڈ کرنا شروع کر دی جس کو مسمار کیا تھا کل۔ پھر ایک پولیس وین کو نہر میں دھکا دے دیا۔ یہ تمام تر چیزیں ہیں جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ مختلف دعوے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اپنے ساتھ زیادتی کی دعوے دار ہے، حکومت نالا ہے کہ کس طرح سے عدلیہ سے ریلیف مل رہا ہے، بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ ایک ملک کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے بہت سارے سوالیہ نشان ہیں جو اس وقت کھڑے ہوتے جا رہے ہیں، جن کے جواب میں کوشش کروں گا کہ آج کے پروگرام میں ہم حاصل کر سکیں۔ گیسٹ پارٹیسپینٹس کا تعارف کراتا چلوں۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں مجاہد بریلوی صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ راجہ عامر عباس صاحب ماہر قانون ہیں، ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں، اور سلمان عابد صاحب سینئر اینالسٹ ہیں جو ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ مجاہد بریلوی صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا۔ سر، یہ پورا کا پورا جو اس وقت کا منظرنامہ ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جو باتیں خان صاحب نے آج کہیں، ٹیمپریچر جو ہے وہ کم نہیں ہو رہا، درجہ حرارت کم نہیں ہو رہا، تلخیاں مزید بڑھتی جا رہی ہیں، لہجوں میں، باتوں میں، گفتگو میں مزید تلخی آتی جا رہی ہے، ایکشنز سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کہاں دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو جاتے ہوئے؟ اس کا کوئی اختتام ہوگا، انجام ہوگا، یا یہ اسی طرح سے مزید ٹینشن بڑھے گی؟ ارسلان علیکم، منظرنامہ تو آپ نے انتہائی تفصیل سے بتا ہی دیا، اور ایک طالب علم کی حیثیت سے سلمان بھی یہاں بیٹھے ہیں، میں نے تو اس سے پہلے یہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ چاہے ضیاء الحق کا دور ہو یا مشرف کا، یا ایون کہ کسی کے گھر پر چاہے بلاول ہاؤس ہو، چاہے جاتی عمرہ ہو، اور اس طریقے سے نیکڈ فورس کے ذریعے دھاوا بولا جائے۔ اور افسوس یہ ہے کہ وہ اس وقت یہ نگراں وزیر اعلیٰ وہاں بیٹھا ہوا اس کی پوری نگرانی کر رہا تھا،
اس کے ساتھ ایک اور مشہور صحافی کے بھائی انفارمیشن منسٹر کی حیثیت سے اس کی نگرانی کر رہے تھے، لمحہ کی لمحہ تفصیل لے رہے تھے۔ اب یہ جو میں نے کہا کہ یہ اپنے جو نگراں وزیر اعلیٰ جو اپنے کو صحافی بھی کہتے ہیں اور یہ جو کہتے ہیں، یہ لوگ جب اس سطح پر اتر آئیں تو ان کو تو چھوڑیے، یہ رانا ثناء اللہ یا وہاں کی پولیس یا ادارے، یہ انتقام میں، اور یہ اب کیونکہ ڈیموکریٹک طریقے سے عوامی سطح پر کچھ نہیں کر سکتے، تو اس رٹلیس طریقے سے انہوں نے جو کچھ کیا ہے زمان پارک میں، میں خیال ہے اس کے بعد کوئی کہنے کی گنجائش نہیں۔ کیا اس وقت کوئی، اور وہ آپ کو تو اسکرین پر سب دکھایا جا رہا تھا، دبلے پتلے 20 25 30 سال کے 11 لڑکوں کو گھسیٹتے ہوئے، اور میں نہیں کہہ رہا، چودھری اطہار حسن جو ان کے پڑوسی ہیں وہ جب آئے انہوں نے کہا کہ 4 ایس پی کی قیادت میں 400 پولیس والے آئے، اور تواتر سے جو ہے ڈی آئی جی پنجاب جھوٹ بول رہا تھا کہ جناب ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، لوگوں نے گولیاں چلاتے ہوئے دیکھیں، جس طرح ان کے ہاتھ میں ڈھالیں تھیں وہ کرتے ہوئے دیکھے۔ تو یہ باقی تو سیاست چھوڑیے، یعنی یہ جو انہوں نے روایت ڈالی ہے، کل اب بتائیے، کل انہی کے گھروں میں اسی طرح جب پولیس داخل ہوگی تو لوگوں کو حیرت نہیں ہوگی، اسی طرح ان کی غیر موجودگی میں، یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف عمران خان نکلتے ہیں اور دوسری طرف 400 پولیس والے، 4 ڈی ایس پی اس میں داخل ہوتے ہیں، اور وہی جو پرانا روایتی طریقہ ہے، جس طرح ماضی میں اترا کہ بھینس چوری کا اور ٹریکٹر چوری کا، اور وہ استاد دامن کے تو ٹینکی نکال دیا تھا گھر میں، اس طرح کا وہاں سے پیٹرول بم نکالنا، اسلحہ نکالنا، اور وہ بھی پنجاب کی روایتی پولیس جو اس سلسلے میں بہت بدنام ہے جھوٹے مقدمات بنانے میں۔ اگر مقدمات کا مسئلہ ہے، آپ بتائیے کہ اسحاق ڈار جو 2.5 سال سے لندن بیٹھے تھے، ایئرپورٹ سے سیدھے آتے ہیں، سینٹ میں حلف اٹھاتے ہیں، وزیر خزانہ بن جاتے ہیں، ایک ایک کر کے معاف ہو رہے ہیں، کوئی پوچھ نہیں رہا۔ میاں صاحب کے بیٹے سلمان شہباز شریف لندن کئی سال کے بعد آتے ہیں، بے شمار کیسز ہیں، صبح آتے ہیں، عدالت پہنچتے ہیں، بیل ہو جاتے ہیں۔ جی حمزہ شہباز بھی کے ساتھ یہ ایک طرف یہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح شرجیل میمن اسلام آباد اترتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کیس، 459 ارب روپے کے ان کے فائنینشیل کرپشن کے کیسز، اور ہسپتال میں رہتے ہیں، بیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ پاکستانی کے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور میں مجھے لاہور تھوڑی دیر جانے کا اتفاق ہوا، غالباً اب یہ پولیٹیکلی جو ہے نون لیگ کی قیادت یا نون لیگ مکمل طور پر عوام کی حمایت کھو چکی ہے۔ میں پیل پارٹی کے بارے میں بات نہیں کہوں گا کہ وہ ابھی بھی وہ سندھ میں احتیاط کرتے ہیں اور موجود ہے، لیکن ان تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ اب یا تو الیکشن سرے سے ہوں گے ہی نہیں، اور اگر الیکشن ہوئے تو شاید ان میں سے بیشتر کو اپنی، جن میں مریم بیوی بھی ہیں، ضمانتیں بچانا بھی مشکل ہو جائے۔ رائٹ سر، پوائنٹ آپ کا آ گیا۔ میں راجہ عامر عباس صاحب سے جاننا چاہوں گا، سر ذرا قانونی نقطہ ہے، یہ بڑے نالا نظر آ رہے ہیں ہمیں پی ایم ایل این والے، اعظم نذیر تارڑ صاحب کے بیانات ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ تو ویسے ہی بیانات ان کے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آتے رہتے ہیں، اور نشانہ ظاہر ہے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ خصوصی رعایتیں مل رہی ہیں، ہم تنقید بیجا تنقید نہیں کریں گے، لیکن ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ایسی رعایتیں ماضی میں مثال نہیں ہے کہ کسی کو ملی ہوں۔ کل جو گیٹ پر ان کی حاضری ہوئی جوڈیشل کمپلیکس کے، یہ کیا کوئی بہت ایک انہونی بات تھی، یا قانون اس کی اجازت روٹین میں بھی دیتا ہے، یا آئندہ بھی اب جب کوئی پیشی کے لیے آئے گا اور بڑی تعداد میں کارکنان لائے گا تو اس کے لیے خصوصی رعایتیں عدلیہ دے گی؟ دیکھیں ارسلان، خصوصی رعایت تو ہمیں نظر آئی کہ جب پاکستان کی، مجھے تقریباً 30 سال سے زیادہ وکالت کے پیشے سے ہو گئے ہیں، ہسٹری میں ایسا نہیں کہ ایک کانوکٹ، ایک سزا یافتہ مجرم کو بیل دی جائے، پھر اسے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی جائے، ایک 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ اسے یہ اجازت دی جاتی ہے۔ تو یہ میرے نزدیک ایک خصوصی جو سی ہے، ایک لاڈلا پن ہے کہ جو کہ ان کو فیسیلیٹی دی گئی۔ کبھی پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ حمزہ شہباز شریف، آپ کو یاد ہوں گے کہ تہہ خانے میں اپنے چھپے ہوئے تھے، پولیس اریسٹ کرنے گئی تھی، اتوار کا دن تھا اور عدالتیں لگی اور ان کو عدالت میں لائے بغیر وہیں سے ضمانت کی درخواست دے دی، یہ تو گیٹ کے تک پہنچ چکے تھے۔ خصوصی رعایتیں تو آپ کو نظر آئی کہ جناب ابھی بات کیا مجاہد بریلوی صاحب نے کہ جی اسحاق ڈار صاحب جو کہ مفرور اور جن کے وارنٹس نکلے ہوئے تھے انٹرپول کے ذریعے، وہ آتے ہیں ایک خصوصی دائرے سے
اور اس خصوصی دائرے سے آتے ہیں، عدالت کی شکل نہیں دیکھتے، جا کے ایک خصوصی ان کو جو 4-5 سال انہوں نے اوتھ نہیں لیا تھا سینٹ کا، آ کے اوتھ لیتے ہیں، اس ملک کے سب سے امپورٹنٹ منسٹری، فائنانس منسٹری ان کو سونپ دی جاتی ہے. یہ آپ اس کو بائی آل اسٹریچ آف امیجنیشن اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے خصوصی مراد. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ جی انہوں نے انٹرسپیٹری بیل لے رہے ہیں، جس کو ہم ٹرانزیٹری بیل لے رہے ہیں، اور یہ وہ ضمانت ہوتی ہے کہ جناب مجھے ضمانت دی جائے کہ میں متعلقہ عدالت تک پہنچوں، اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ عدالت میں پہنچنے سے پہلے ہی مجھے گرفتار کر لیا جائے گا. اور جو لاہور ہائی کورٹ ہے انہیں ضمانت دے دیتی ہے، اور ان کا یہ جو خدشہ تھا کہ عدالت میں پہنچنے سے پہلے مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، وہ ہمیں کل پوری طرح سے نظر آیا. کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ ایک شخص جو عدالت آ رہا ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، بلکہ اس کو تو آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا تھا کہ انہوں نے عدالت آنا ہے، عدالت نے حکم دیا ہوا ہے. لیکن کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ کسی طریقے سے 400-500 پولیس کی نفری کھڑی کر دینا، کنٹینرز. اب ایک شخص اگر عدالت جائے تو آپ کو کیا کنٹینرز رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ کاہے کے لیے کنٹینرز رکھنے ہیں؟ ہم نے اسی مجھے پوزیشن راجہ کو عامر عباس صاحب یہ بتائیے گا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا دعویٰ تو باقی جماعتیں بھی کرتی رہی ہیں. جب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں تھی تو کہا گیا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں، غلط کیسز ہیں، ہم سے زیادتی کی جا رہی ہے، گرفتاریاں بھی ہوئیں، جیلوں میں بھی ڈالا گیا، کسٹڈی میں بھی رکھا گیا. یہ خان صاحب کے سارے دعوے اگر درست بھی ہیں، مان لیا جائے کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ان کو گرفتار کرنا ان کی خواہش ہے، پھر بھی کیا اس طرح سے مسلح لوگوں کا جو ایک دعویٰ ہے کہ شاید ان کے کانوائے کے ساتھ چل رہے تھے، پیٹرول بمز کیری کر رہے تھے، یا اتنی بڑی تعداد میں کارکنان کو کال دے کے ساتھ لے کے آنا، یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ باقی چیزوں کو سائیڈ پہ کرتے ہیں، جو یہ ایکٹ ہے یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ دیکھیے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی اگر آپ نے بات کی تو اگر ہم خان صاحب کا دور دیکھتے ہیں تو اس میں 99% کیسز وہ تھے جو مسلم لیگ نون کے قیادت پہ یا پیپلز نہیں، پارٹی میں کے راجہ عامر ہوئے. صاحب میں پیورلی، وہ تو میں نے ریفرنس دیا نا، اس میں ہم نہیں جاتے بات ریفرنس کا جواب بھی سن لینا، ریفرنس دیں گے تو جواب بھی سنیں گے آپ. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کیسز ان دونوں حکومتوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیے ہوئے تھے. اور جہاں تک آپ بات کریں کہ کیا یہ جتھے لانا ضروری تھا، تو جتھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ موٹر وے سے آ رہے تھے تو غالباً انہوں نے کوئی کال نہیں کی ہوئی تھی. ہر جگہ پہ آپ کو لوگ مل رہے تھے کہ جو آ رہے تھے اپنی ایک پارٹی قیادت کے ساتھ. یہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے، اس پروسیس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ہاں جتھے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نیب نے مریم بی بی کو بلایا اور وہ گاڑیوں کی ڈکی میں پتھر بھر کے لے آئے اور وہاں پر پتھراؤ ہوا. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مجھے بلایا گیا تو میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. اس کے بعد بلاول صاحب گئے تو وہاں بھی ہمیں یاد ہے نیب کی عدالت کے بعد کیا ہوا. ہاں اگر یہ اس بات کو کوئی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ پولیس پہ پتھراؤ نہ کیا جائے، یہ بالکل قانونی طور پہ ایک غلط کام ہے. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جس انداز میں آنسو گیس یا شیلنگ کی جاتی ہے، دیکھیں آئینی طور پہ ایک رائٹ ٹو اسمبل، رائٹ ٹو ایجیٹیشن ایک قانونی حق ہے. اگر اس حق کو ختم کیا جائے گا، ہو کیا رہا ہے یہ واٹ از رائٹ. دس تو کہ راج 94 صاحب یعنی کہ ہم وی کین ناٹ کریٹیسائز مچ، جو وہ ایک دوسرا نیریٹو آ رہا ہے کہ خان صاحب یہ غلط کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے اور وہ کوئی غلط نہیں ہے، وہ بالکل ایک جو ان کا رائٹ. پولیٹیکل پروسیس ہے، جو رائٹ ٹو اسمبل ہے، ایک قانونی ایک سیاسی طور پہ اکٹھا ہونا یا پروسیشن، اس کی رائٹ سر، بالکل قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ اجازت ہے. ٹھیک ہے. سو وی کین ناٹ جسٹ کریٹیسائز دیٹ. گفتگو سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ صاحب آپ کی کیا رائے ہوگی اس سارے معاملے پر؟ خان صاحب جو آج بات کہہ رہے ہیں، اور یہ واقعی بات ایک بڑی مطلب سیریس کنسرن ہے کہ وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں، ان کے لوگ بار بار یہ بات کر رہے ہیں، اور ایک ایز اے میٹر آف فیکٹ ان پہ ایک حملہ ہو بھی چکا ہوا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو کوئی قتل کرنے کا ارادہ ہے یا گرفتار کر کے الیکشن سے ہٹانے کی بات ہے. اس وقت ایک بڑے خطرناک کھیل ہے جو سب طرف سے کھیلا جا رہا ہے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ سر؟
دیکھیں ابھی عمران خان صاحب نے بتایا ہے کہ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا، اس فیصلے کے تحت اگر پولیس نے عمران خان کے گھر جا کے تفتیش کرنی تھی تو اس کا ایک میکینزم بنا دیا گیا تھا، یعنی پولیس کے کچھ افسران اور کچھ پی ٹی آئی کے نامزد کردہ افراد یہ مل کر جا کر اس سارے معاملے کی تفتیش کا حصہ بنیں گے. لیکن جس انداز سے تفتیش کی گئی ہے اور جس انداز سے حملہ آور ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ تو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی حکم عدولی بھی ہے ایک بات، اور دوسری طرف یہ ہے کہ پولیٹیکلی یہ جسٹیفائی نہیں ہے. جیسے مجاہد بریلوی نے کہا کہ ماضی میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہمارے پاس اس طرح کے واقعات کی جس طرح سے یہ واقعہ ہوا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت ایک بڑا خطرہ بن چکے ہیں بہت سے لوگوں کے لیے، اور مریم کہتی ہیں کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے. اب وہ لیول پلینگ فیلڈ سے مراد ان کی یہ ہے کہ عمران خان کی زبان بندی بھی ہونی چاہیے، عمران خان کے ہاتھ پیر بھی بندھنے چاہیے، عمران خان کو گرفتار بھی کرنا چاہیے، عمران خان کو انتخابی مہم میں حصہ بھی نہیں لینا چاہیے، اور عمران خان کی تنظیم جو ہے وہ عسکریت پسند تنظیم بن گئی ہے تو ان پر پابندی بھی لگا دینی چاہیے. یعنی اب اگر ان چیزوں کو بنیاد بنا لیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ الیکشن میں عمران خان کا کوئی رول نہیں ہوگا. اور اس وقت بھی عمران خان کو انتخابی کمپین سے روکا جا رہا ہے، حالانکہ پنجاب کا انتخابی شیڈول آ چکا ہے. اچھا، جو مقدمات عمران خان کے خلاف ہیں وہ بھی بڑے مضحکہ خیز ہیں. یعنی عمران خان دہشت گرد بھی ہیں، عمران خان وطن سے غداری بھی کر رہے ہیں، ریاست کے خلاف بغاوت بھی کر رہے ہیں، توہین مذہب کے مرتکب بھی ہو رہے ہیں، قتل کے مقدموں میں بھی اپنے ہی کارکن کو قتل کرنے کے ابھی ان پہ مقدمہ بن چکا ہے، ریاست کے امور میں مداخلت کرنے کا مقدمہ بن چکا ہے. تو اب جس قسم کے مقدمے بن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر عمران خان سے بہت بڑے ہوئے نا پاکستان کے اندر، اور ان کے ساتھ پھر کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح سے اگر آپ نے سیاسی عمل کو آگے چلانا ہے اور جمہوری عمل کو آگے چلانا ہے تو پھر تو سیاست نہیں ہوگی، جمہوریت نہیں ہوگی، بس پھر طاقت کا انداز ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ کراتے رہے. اور یہ بڑی اچھی بات کی مجاہد صاحب نے کہ جو ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ سب کچھ کر رہی ہے، اگر کچھ نہیں کر رہی تو وہ انتخابات کی تیاری نہیں کر رہی، انتخابات سے بھاگ رہی ہے. اور ابھی جو لیٹسٹ اطلاع آئی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کر رہا ہے اور سپریم کورٹ کو کہے گا کہ جناب ہم نے آپ کے کہنے پر انتخابی شیڈول تو جاری کر دیا، لیکن وفاقی حکومت اور ادارے اور صوبائی حکومت نگران جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن تو ان حالات میں ممکن نہیں ہے. تو ایسے میں پھر اب آپ دوبارہ فیصلہ کریں، یعنی گیند دوبارہ سپریم کورٹ پہ پھینکی جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں یہ سیاست کو آگے بڑھانے کا عمل نہیں ہے یا جمہوریت کو آگے بڑھانے کا عمل نہیں ہے، بلکہ ٹکراؤ کا ماحول پیدا کرنا ہے، انتشار پیدا کرنا ہے. اور اب آپ دیکھیے نا کہ جب آپ طے کر لیں اگر آپ نے انتخابات کرانا ہے سلمان عابد صاحب، اس انتشار کا مقصد کیا؟ انتخابات کو ڈیلے کرنا ہے، کسی تیسری قوت کو دعوت دینا ہے، فرار ہے انتخابات سے؟ کیا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے خود وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں ٹی وی پہ روزانہ ٹاک شو کے اندر کہ جی انتخابات نہیں ہوں گے. مریم کہہ رہی ہے پہلے احتساب ہوگا پھر انتخاب ہوگا. روزانہ ان کے وزراء کہتے ہیں کہ انتخابات نہیں ہوں گے، اور ان کے حامی دانشور حضرات جو ہیں صحافتی حضرات وہ بھی کہتے ہیں کہ انتخابات نہیں ہوں گے. تو وہ تو ان کا بڑا واضح ایجنڈا ہے نا. اور جو رپورٹ انہوں نے الیکشن کمیشن کو جمع کرائی ہے اس میں بھی کہہ دیا کہ انتخابات نہیں ہوں گے، تو انتخابات سے فرار اختیار کرنی ہے. لیکن اگر سپریم کورٹ اس میں دیوار بن جائے اور الیکشن کروائے تو پھر اس صورت میں عمران خان کے اوپر مختلف قسم کی پابندیاں لگائی جائیں، ان کو بے نظیر بھٹو کی طرح پھرایا جائے، کبھی کراچی عدالتوں میں، کبھی اسلام آباد عدالتوں میں، کبھی پنڈی عدالتوں میں، کبھی لاہور کی عدالتوں میں، کبھی کوئٹہ کی عدالتوں میں، تاکہ وہ انتخابی مہم نہ چلا سکیں. اور آپ کو یاد ہے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ انتخابی مہم پر پابندی ہونی چاہیے، کوئی جلسہ جلوس نہیں ہونا چاہیے. تو میرا مطلب ہے پھر اس کا مطلب ہے تو آپ کو پھر ایک سیاسی عمل جو ہے، تو جو ابھی راجہ عامر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ سیاسی عمل پہ تو پابندی لگانا چاہتے ہیں نا. اب آپ دیکھیے نا اس وقت میڈیا کے اوپر جو فارمل میڈیا ہے اس پہ پیمرا نے پابندی لگا دی ہے کہ عمران خان کی سرگرمی کو آپ کور نہیں کر سکتے. اچھا آپ نے پابندی لگا دی، کوئی ان عقل کے لوگوں کو سمجھائے کہ سوشل میڈیا کے دور میں اس طرح کی پابندیوں کی کیا اہمیت ہے. اور عمران خان جب انٹرنیشنل میڈیا میں جا کے اپنا نیریٹو بیان کر رہے ہیں تو پوری دنیا میں آپ کے لیے رسوائی کا سبب بن رہے ہیں آپ تو. اور آپ جو ہے لوگوں کے بنیادی فنڈامنٹل جو ہیں اس کو سلب کر رہے ہیں، صحافیوں کو کوریج کرنے سے بھی روک رہے ہیں. کل اسلام آباد میں جو کچھ ہوا ہے صحافیوں کے ساتھ وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ تو ایک کسی قسم کی ایک بربریت اور فسطائیت کا کانٹیکس ہے کہ ہم نے جو ہے اپنی منمانی کرنی ہے. آئین بھی ہمارا ہوگا، قانون بھی ہمارا ہوگا، فیصلہ بھی ہمارا ہوگا. رائٹ سلمان عابد صاحب، پوائنٹ آ گیا آپ کا. سیاسی والی بات کی سارے سیاسی عمل کے حوالے سے بالکل صحیح. میں مجاہد بریلوی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ جو میں نے حوالہ دیا اپنے انٹرو میں شہباز شریف صاحب کی ٹویٹ کا، وہ آر ایس ایس
سے کمپیئر کر رہے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو. پھر ایک مسلسل نیریٹو دیا جا رہا ہے کہ اس جماعت کو کالعدم کر دیا جائے. یہ ایک مسلح جماعت اب شاید بن چکی ہوئی ہے. پھر بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو لوگ کل کے ہمیں عمران خان صاحب کے کانوائے میں ان کے ساتھ نظر آئے یا جو گرفتاریاں کل ہوئیں, یہ ان کے ناقدین یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے حلیے یہ نہیں بتاتے کہ وہ اس طرح کے ایک سپورٹر یا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں. ان کے حلیے کچھ اور بتاتے ہیں, اور لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ شاید وہ کوئی مسلح دہشت گرد ٹائپ تربیت یافتہ دہشت گرد ہیں. مریم صاحبہ بھی یہی نیریٹو دے رہی. سلان پتہ نہیں لوگ کون کہتے ہیں. اب اگر آپ رانا ثناء اللہ کی بات کوئی کوٹ کریں اور میں اس کا جواب دوں تو میں تو سوری ٹو سے, میں بھی صحافت کا خارداری میں ایک عرصے سے ہوں. رانا ثناء اللہ جیسے شخص کی کہ وہ RSS کہہ دے تو اس کی بات پر اب میں جواب دینا شروع کر دوں. نہیں سر, ملک کے وزیر اعظم صاحب یہ بات فرما رہے ہیں, اور نہ آپ کو کوٹ کرنا چاہیے کسی وزیر کو بیان کو. سر میں ملک کے وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں. بیانوں کو کوٹ کر کے کیا گفتگو کریں. ہمیں تو یہ, میں نے آپ سے کہا کہ مجھے یہ جو بنیادی سوال ہے جو سلمان اور راجہ بھی کر رہے تھے, کیا آپ نے کبھی دیکھا زما پارک سے کیا نکلا؟ 11-13 کارکن تھے, ان کی بہن وہاں کھڑی تھیں, ان کی صرف بیگم وہاں موجود تھیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں. یہ تو آپ کو شاید ہو سکتا ہے آپ اس کو نشر نہ کر سکیں. یہ پولیس کب تک اس طرح کرتی رہے گی؟ کیونکہ اب کوئی مکتبہ فکر, طبقہ فکر, اداروں کے لوگ وہ نہیں ہے کوئی بیوقوف, وہ بھی عام لوگ ہیں. یہ 10 سال میں شریفوں زرداریوں کی جنریشن نہیں آئی ہے جو غلام ابن غلام ہوتی تھی. یہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں, ان کی آنکھیں کھلی ہیں, میڈیا اور سوشل میڈیا نے کھول دیا ہے. یہ تو خدا نہ کرے کل وعدے لگ گیا اسلام آباد میں کہ پولیس پیچھے ہٹ گئی, وہ نوبت نہ آ جائے کہ پولیس جو ہے گولی چلانے سے انکار کر دے جیسے PNA کے دور میں ہوا تھا, بھٹو صاحب کے دور میں. یہ ادارے انکار کر دیں کہ ہم اپنی عزت اپنے گھروں میں, یہ ججز حضرات جو ہے کیس سننا ہونا بند کر دیں. اب یہ وہ نوبت آنے والی ہے. جناب آپ کیا بات کر رہے ہیں ارسلان صاحب؟ کیا آپ کھلی آنکھوں سے سب کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہم جو یہ تو اپنے ڈرائنگ روموں سے نہیں نکل سکتے. یہ تو اب سیکورٹی کے بغیر یہ مریم, یہ اورنگزیب نما اور یہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے سڑکوں پہ. دیکھا نہیں ان لوگوں پہ کس طرح آوازیں کسے جاتی ہیں؟ تو پبلک مقامات پہ کچھ عرصے بعد آپ کو نظر نہیں آئیں گے. یہ تو انہیں اس بات مجھے یہ بتائیے گا بریلوی صاحب, اپنے وسیع تر تجربے کی بنیاد پہ مجھے یہ بتائیے گا, کیونکہ ابھی کل سے یہ باتیں چل رہی ہیں, صدر مملکت نے بھی کہا کہ جی مل بیٹھ کے مسئلے کا حل ہے. پاکستان تحریک انصاف بھی, جو صحیح ہے غلط ہے وہ اپنی جگہ پہ, بٹ واٹ از دا وے فارورڈ, آگے حل کیا ہے اس کے علاوہ کہ تمام جماعتیں بیٹھ کے. وقت نکل گیا ہے کیونکہ اس پوری صورتحال میں پنڈی اور اسلام آباد جو آپ پارا کے قریب تھا اور GHQ کے قریب تھا, کیا ان کی آنکھیں بند تھی کہ ہزاروں لوگ اور پولیس کے درمیان تصادم ہو رہا ہے؟ کیا بنانا اسٹیٹ ہے؟ چند فلانگ کے فاصلے پر ہمارا ایٹمی جو ہے وہ جو قوت کی حیثیت سے وہ محفوظ ہیں. تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں واضح طور پر لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بالا تر حلقہ ان کے پیچھے تھا, جنہوں نے انہیں کھلی چھوٹ دی کہ جو چاہے کریں. یہ جو چاہے IG ہو یا DIG ہو, مجھے ڈاؤٹ ہے کہ یہ وزیر اعظم کی بات سن کے کہنے پہ کر رہا ہے, یہ سویلین قیادت بھی کر رہا ہے. ان کے پیچھے جو لوگ ہیں, جس کے عمران خان اشارہ بھی کر چکے ہیں کہ کون لوگ یہ کروا رہے ہیں, اور انہیں اس بات کا خطرہ ہے جو ابھی تک بیٹھ کر سمجھتے تھے نا ان کی ٹیلی فون کالوں پہ حکومتیں ہوتی ہیں, وہ اپنی چھڑی سے حکومت کیا کرتے تھے. وہ زمانہ چلا گیا. سوری ٹو سے ذرا باہر نکل کے کو دیکھیں تو لوگوں میں جلسوں, یہ سڑکوں میں نکل کے, ہوٹلوں میں بیٹھ کے, جہازوں میں, ریلوں میں, ٹرینوں میں بیٹھ کر لوگ باتیں کیا کر رہے ہیں. میں گیا تھا نا ایک دن لاہور گیا تھا سلمان عابد کے شہر میں, پھر ان کو پتہ چلے. رائٹ سر, گفتگو سلسلہ جاری, ایک بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید. صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا سر, کوئی وے فارورڈ کی اگر ہم بات کریں, آپ کو کوئی نظر آتا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے اس نے کم ہونا ہے, چیزیں آگے بڑھنی ہیں؟ کیونکہ اس وقت تو معاملات جمود کا شکار ہیں, اور جس طرح میں نے کہا کہ تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں, غصہ بڑھتا جا رہا ہے. ایک خاص پاپولر سینٹیمنٹ جو PTI کے ساتھ ہے اس کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے. کل کوٹ ان کوٹ بتایا گیا ہمیں کہ جو کارکنان ساتھ تھے وہ یہاں تک کہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں کہتے ہیں دہشت گرد تو کہتے ہیں, وی ڈونٹ کیئر, جو PTI کے کارکنان ہیں. اس نے کہیں ٹیمپریچر نے کہیں کم ہونا ہے سر؟
देखिए, टेम्परेचर ने ऑब्वियसली कम होना है और यही बेहतरी का रास्ता है कि टेम्परेचर कम हो, और वे फॉरवर्ड इस मुल्क का यही है कि एक फ्री फेयर इलेक्शंस जिसकी जानिब अब सुप्रीम कोर्ट ऐलान कर चुकी है, उसमें जो इलेक्शन कमीशन है वो किसी का आलाकार बनने की बजाय अपना जो उसका आईनी इंडिपेंडेंट है, उसको जो इख्तियार है उसको इस्तेमाल करे। और मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन आता है कि जी हमारे साथ अदारे ताउन नहीं कर रहे, आप आईने पाकिस्तान में आपको इख्तियार दिया है सॉरी, कि तमाम अदारे आपके इलेक्शन ड्यूटीज में ताबे होंगे, और अगर कोई नहीं करता इन्हें तो कॉन्टेम्प्ट लेके आनी चाहिए कि जी फाइनेंस वाले पैसे नहीं दे रहे, आईजी साहब सिक्योरिटी नहीं दे रहे। तो बात यही है कि अनलेस एंड अनटिल, अगेन आई रिपीट द वर्ड फ्री एंड फेयर, जिसमें किसी पार्टी को ये ना कहना पड़े कि जी हमारे खिलाफ ऑलरेडी ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट की बात हुई, केयर टेकर गवर्नमेंट के पास ये मैंडेट नहीं है कि वो एक पॉलिटिकल जमात जो कि सबसे बड़ी है उसके घरों पे उसकी लीडरशिप पे जाके रेड करे। दिस अमाउंट्स टू प्री पोल रिगिंग, और वो अगर अभी से प्री पोल रिगिंग उन्होंने शुरू कर दी है तो फिर ये जो टेम्परेचर है ये आपको कम होता हुआ नजर नहीं आएगा। खुदा न खास्ता ये इतना बड़ा बढ़ेगा, और ये जो मुकदमात जिनकी 94 के करीब अब तादाद हो चुकी है, एज ए लॉ स्टूडेंट अगर मैं इनको देखता हूँ तो एक में भी 0.1% भी सब्सटेंस नहीं है कि जिसमें कोई किसी किस्म की कन्विक्शन हो सकती है, कोई अरेस्ट हो सकता है। ये मैच आर्म ट्विस्टिंग और लेवल प्लेइंग फील्ड और वो तराजू के पलड़ों को सामने देख के एफआईआर चाक की जा रही हैं। तो बेहतर यही होगा कि ये एक फ्री फेयर इलेक्शंस का रास्ता दिया जाए, और इन केस अगर ये नहीं देते तो फिर इसके रिपरकशंस आने वाले इलेक्शन तक महदूद नहीं होंगे। इसके रिपरकशंस हमने ऑलरेडी, जैसे अभी बरेली साहब ने कहा कि बहुत देर हो चुकी है, हमने बहुत सी चीजें देख ली। इन्होंने जो लाहौर का ट्रैवल किया उसमें देखा होगा कि अब लोग खामोश नहीं बैठेंगे, और जो मुल्क के लिए एक अहम तरीन बात है वो है अदारों की रिस्पेक्ट, अदारों पे एतमाद। अदारों ने अपने आप को साबित करना है, अब सिर्फ न सिर्फ इलेक्शन होने हैं कि वो जो से हैं एक फ्री फेयर और एक ऐसे पाकिस्तान चाहते हैं कि जहां पे फंडामेंटल राइट्स, जहां पे बुनियादी हकूक, और जिसमें एक सियासी जमात या किसी भी सियासी सिस्टम के लिए जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको आगे बढ़ने दिया जाए। अगर वो नहीं हुआ और रुकावटें बढ़ी तो फिर बहुत मुश्किल है कि आपको अब 70 या 80 की दहाई का वाला सिस्टम नजर नहीं आएगा। ये एजुकेशन बढ़ेगा, और इन जियोपॉलिटिकल हालात, इकोनॉमी की गिरती हुई सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए बेशुमार दुश्वारियां नजर आ रही हैं। राइट सलमान आबिद साहब, ये जिसकी भी कोई असेसमेंट है, जो खान साहब का दावा है कि गिरफ्तार उनको कर लिया जाए, तो ये क्या इतनी इनकी असेसमेंट गलत है कि गिरफ्तारी के बाद क्या खान साहब या उनकी पार्टी की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, या उनका चार्ज वर्कर जो है वो चुप करके बैठ जाएगा? फिर एक और सवाल ये भी है कि इलेक्शंस से फरार कब तक इख्तियार कर लेंगे? इवेंचुअली तो दे हैव टू गो फॉर इलेक्शंस, और जब भी इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद क्या कोई स्टेबिलिटी हम देख पाएंगे सर? देखिए, पहली बात ये कि सियासत में इंतकाम में आ जाए और दुश्मनी में आ जाए तो फिर आप वहाँ लॉजिक का सवाल जो है वो बहुत पीछे रह जाता है। एक बात तो ये है, और दूसरी बात यह है कि देखिए वे फॉरवर्ड की जो बात आपने की है, अब सारी की सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट की बुनियाद के ऊपर ही, उनके फैसले के ऊपर ही, उनकी मुदाखलत के ऊपर ही, उनके बड़े फैसले के ऊपर, उनके गैर मामूली इकदाम के ऊपर ही इलेक्शन हो सकते हैं। इस हुकूमत ने तो इलेक्शन नहीं कराने, और बल्कि आप इस बात को छोड़ें, ये 2 सूबाई इंतखाबात, वो आम इंतखाबात के लिए भी तैयार नहीं है, उसके लिए भी वो कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इंतखाबात उनके लिए सवाए सियासी खुदकुशी के और कुछ नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह कि वे आउट तो था, वे आउट ये था कि अगर आप 2 सूबाई इंतखाबात से बचना चाहते हैं तो आप आम इंतखाबात का रास्ता इख्तियार कर लें, मई में जून में आप आम इंतखाबात करवाएं। ये जो केयर बनी है ना, दोनों के दोनों के काबिल नहीं है कि इनकी निगरानी में शफाफ इंतखाबात हो सके। आपको नई केयर टेकर गवर्नमेंट बनानी है, और आपको वफाकी हुकूमत तोड़ के वहाँ पे निगरान हुकूमत बनानी है, और आप आम इंतखाबात की तरफ चले, जो मसले का हल साबित होगा। लेकिन
اس وقت جو ضد اور انا اس وقت ہمیں حکومت کی نظر آ رہی ہے، اس میں حکومت بھی ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، ان کا بھی ایک حصہ شامل ہے، جو لگتا یہ ہے کہ انہوں نے طے کر دیا ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے. تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اس کے نتیجے میں جو ٹکراؤ پیدا ہوگا نہ صرف سیاست کے لیے نقصان دہ ہوگا بلکہ ملک کی معیشت کے لیے بھی اور سیکورٹی کے لیے بھی ہوگا نقصان. اور یہ جو ہم بار بار کارڈ کھیل رہے ہیں نا خیبر پختونخوا کا لسانیت کے کانٹیکسٹ میں، یہ زیادہ خطرناک بھی ثابت ہوگا. اس وقت مریم صاحبہ یا باقی لوگ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں اور کہ پختون کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے نتائج زیادہ سنگین ہوں گے. ہمیں اس طرح کی اپنے ذاتی مفادات کی پالیٹکس کے لیے اس طرح کے کارڈ نہیں کھیلنے چاہیے. تو جو وے فارورڈ ہے وہ ہے عام انتخابات کا راستہ. اگر اس وقت سپریم کورٹ اگر کوئی افرمیٹو ایکشن لے گی تو عام انتخابات کا راستہ نکل آ سکتا ہے، وگرنہ اس حکومت سے کوئی توقع کم از کم مجھے تو نہیں ہے کہ وہ انتخابات کے لیے سنجیدہ ہے یا انتخابات کی طرف پیش رفت کریں گے. اور جو کارڈ اس وقت کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے مریم نواز اور جس قسم کی گفتگو وہ کر رہی ہیں، اس سے تو لگتا ہی ہے کہ ان کے اندر فرسٹریشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ان کو بھی پتا ہے جو مجاہد ریلوی صاحب نے کہا ہے کہ نتائج کیا ہوں گے. اس لیے وہ یہ ساتھی ہیں یا تو انتخابات ہو ہی نہ، اور اگر انتخابات ہونے ہیں تو پھر اس صورت میں اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرے، ان کو پابند کر دے جیل کے اندر، پھر ہم انتخابی ماحول سجائیں گے. اور لیول پلینگ فیلڈ سے مراد ان کی یہی ہے کہ وہ اکیلی سیاسی میدان میں راج کریں اور باقی سب جو ہے وہ پابند سلاسل کر دیے جائیں. آج کی دنیا میں جس وقت ہم بیٹھ کے 2023 پہ بات کر رہے ہیں، جہاں ڈیجیٹل دنیا کا دور ہے اور جہاں لوگوں کی ایکسیس بہت زیادہ آ گئی، اور میں نے خود لاہور میں دیکھا ہے اب لوگوں کی پرجوشیت جو ہے اور ریزسٹنس پاور جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ قسم کی نظر آ رہی ہے نوجوانوں میں. یہ صرف رائٹ سلمان عابد صاحب، پوائنٹ ٹیکن یہاں سر. کے وجود بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں تینوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا. آج کے پروگرام سے اتنے. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے.